یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست کے نشیبی علاقوں میں سیلاب سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ریاست میں 6 اضلاع کے 200 سے زائد گاؤں سیلاب سے متاثر ہیں۔ پیلی بھیت، ٹنک پور اور پیلی بھیت میرانی روٹ پر لگاتار آج تیسرے دن بھی ٹرینوں کی آمد و رفت بحال نہیں ہو سکی۔ جگہ جگہ پانی بھراؤ کے سبب آج بھی اسکول بند رکھے گئے ہیں۔ پیلی بھیت میں شاردا اور دیوہا دریاؤں میں آئے سیلاب کا پانی شہر سے لے کر گاؤں تک پہنچ گیا ہے۔ سیلاب میں پھنسے 5 لوگوں کو فضائیہ کے ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کیا گیا۔ بدایوں میں ہو رہی بارش اور نورورا بیراج سے چھوڑے گئے پانی کے سبب دریائے گنگا طغیانی پر ہے، جس سے بدایوں کے کچلا گنگا گھاٹ پر سیلاب کا پانی بھر گیا ہے۔ ایودھیا میں سریو ندی خطرے کے نشان سے 12 سینٹی میٹر اوپر بہ رہی ہے اور 1 سینٹی میٹر کی رفتار سے فی گھنٹہ بڑھ رہی ہے۔ ضلع کے 3 تحصیلوں رودولی، سہاول اور صدر کے ساحلی علاقوں کے تقریباً 18 گاؤں میں سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ادھر لکھیم پور کھیری کی 5 تحصیلوں سمیت کئی علاقے زبردست سیلاب کی زد میں ہیں۔ سیلاب کا سب سے زیادہ اثر پلیا اور نگہسن میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ NDRF کی ٹیم، پولیس دستے سمیت انتظامیہ کا عملہ رات دن راحت کاموں میں جٹا ہوا ہے۔ ددھوا نیشنل پارک میں بھی پانی بھر گیا ہے، جس سے نایاب جانوروں کو کھانے کی پریشانی ہو رہی ہے۔ وہیں میرانی نانپارہ میٹر گیج کے ریل بلاک پر سیلاب کا پانی بھرنے سے ریلوے لائن 100 میٹر تک کٹ گئی ہے۔ اس ریل بلاک پر آمد و رفت لمبے وقفے تک بند رہنے کا امکان ہے۔ کوشامبی میں آسمانی بجلی گرنے سے کل دوپہر 3 لوگوں کی جان گئی، جبکہ 18 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں آج صبح مین پوری میں کھیت میں کام کر رہے کسان پر آسمانی بجلی گرنے سے اس کی موت ہو گئی۔ ریاستی سرکار سیلاب متاثرہ علاقوں میں 24 گھنٹے راحت اور بچاؤ مہم میں لگی ہوئی ہے۔ پہلی بار نیپال سے ملک پوری سرحد پر NDRF، SDRF اور PAC فلڈ بٹالین کی سہ سطحی تعیناتی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ مرکزی وزیر جتن پرساد کے ساتھ آج سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ پیلی بھیت اور لکھیم پور کھیری اضلاع کا دورہ کریں گے۔ ہوائی سروے کے بعد وہ سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے اور انہیں راحت اشیاء تقسیم کریں گے، جس کے بعد وہ پریس کانفرنس کریں گے اور عوامی نمائندوں اور افسران کے ساتھ سیلاب متاثرہ علاقوں میں چل رہے راحت اور بچاؤ کاموں کا جائزہ لیں گے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے ریاست میں آئندہ 3 دنوں کے لیے بھاری بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران مشرقی اتر پردیش کے الگ الگ مقامات پر بہت زیادہ بارش کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لوک بھون میں 7,720 لیک پالوں کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بغیر کسی تفریق اور سفارش کے آپ کو یہ تقرری نامے مل رہے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی سطح پر بڑے اور اچھے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں بے روزگاری ریٹ تیزی سے کم ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریونیو محکمے میں لیک پالوں کا کردار اہم ہوتا ہے اور اس امتحان کو پوری شفافیت کے ساتھ کرایا گیا تھا۔ لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر اور رائے بریلی سے ممبر پارلیمنٹ راہل گاندھی اپنے ایک روزہ دورے پر رائے بریلی آئے تھے۔ اس دوران انہوں نے کل ایمس میں میڈیکل کے طلباء سے ملاقات کی۔ راہل گاندھی نے کسان شہید میموریل پر شہید کسانوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور شجرکاری کی۔ راہل گاندھی نے سیاچین میں شہید ہوئے کیپٹن انشومان سنگھ کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ اس سے قبل انہوں نے رائے بریلی کے ہنومان مندر میں پوجا ارچنا کی اور پھر بھوئے مئو گیسٹ ہاؤس میں پارٹی کارکنوں سے ملاقات کی۔ اتر پردیش کے اناؤ ضلع کے پاس لکھنؤ آگرہ ایکسپریس وے پر ایک نجی بس اور دودھ ٹینکر کی ٹکر میں 18 لوگ ہلاک ہو گئے، جبکہ 19 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ مہلوکین کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ حادثہ آج الگ صبح ہوا جب اناؤ ضلع کے بانگر مئو علاقے میں ایک ڈبل ڈیکر بس دودھ کے ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ بس بہار کے سیتا مڑھی ضلع سے دلی جا رہی تھی۔ بس کے 2 ٹکڑے ہو جانے سے کئی لوگوں کی جان گئی۔ موقع پر پہنچی پولیس اور انتظامیہ عملے نے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا۔ سنگین طور سے زخمی 5 لوگوں کو لکھنؤ میڈیکل کالج ریفر کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں جو اس طرح ہیں: 051529700767 9651432703 اور 9454417447۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مہلوکین کو 2 لاکھ روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے زخمیوں کو بہتر علاج کی ہدایت دی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔